بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بلال بھائی اور اس کی 7 سال کی بچی کے روزے کے بارے میں بتائیں گے، جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ پیارے دوستو، بلال بھائی ایک بڑے سے بنگلے میں مالی تھے اور وہ وہاں کام کیا کرتے تھے۔ ایک بار جب وہ کام پر جا رہے تھے، ان کی 7 سال کی بیٹی کہنے لگی، بابا آج میرا بھی روزہ ہے، آپ افطاری میں وہ سب لے کر آئیں گے جو میں کہوں گی۔ بلال بھائی اپنی 7 سال کی بیٹی کی آواز سن کر رکے اور پھر بے چینی کے ساتھ پیچھے مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جو اپنے مالک اور مالکن اور ان کی 10 سالہ بیٹی کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ بیٹی نے کہا، بابا مجھے افطاری میں بریانی کھانی ہے اور ساتھ میں رائتا اور سلاد بھی چاہیے اور سموسے اور پکوڑے بھی، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ننھی پری نے انگلیوں کی پوروں پر ایک ایک کر کے تمام چیزیں اپنے باپ کو گنوا دیں، لیکن اس کے غریب باپ کے پاس اپنی بیٹی کی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک سکہ تک نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے اپنی پیاری بیٹی کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جو اپنے باپ کے منہ سے جواب سننے کے لیے بے تاب کھڑی تھی۔ بلال بھائی نے اپنی بیٹی سے کہا، انشاءاللہ میری جان، مغرب کی نماز میں ابھی بہت سارا وقت باقی ہے، پہلے ظہر کی نماز تو ادا کر لو، افطاری میں ابھی بہت وقت باقی ہے۔ یہ سن کر ان کی بیٹی ثنا خوشی کے مارے اچھلتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بلال بھائی نے اپنی بیوی سے کہا، ارے یہ کیا پاگل پن ہے، تو نے اس سے روزہ کیوں رکھوایا جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میرے پاس ایک وقت کے کھانے کے پیسے تک نہیں ہیں، کہاں سے لاؤں گا میں اس کے لیے افطاری کا یہ سارا سامان؟ اگر نہیں لاؤں گا تو اس پیاری سی بچی کا دل ٹوٹ جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گی مجھ سے۔ بیوی نے کہا، ہاں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، سارا دن تو اس کا روزہ ہی ہوتا ہے۔ مالک صاحب کے گھر سے سڑے ہوئے پھل کھا لیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ پورا دن بھوکا گزار دیتی ہے، یا پھر 10 روپے کا ایک بسکٹ لا دیتی ہوں، اس سے تو بہتر مجھے یہی لگا کہ یہ روزہ رکھ لے، کم از کم بار بار یہ مجھ سے کھانا تو نہیں مانگے گی۔ یہ کہہ کر اس کی بیوی رونے لگی تو بلال بھائی کہنے لگے، میں مانتا ہوں مگر میں کیا کروں، یہاں ان مالکوں کی غلامی سے کہاں جائیں گے، یہاں کام کرتے ہیں تو سر چھپانے کے لیے چھت تو ہے، ایک وقت کی روٹی مل جاتی ہے، ورنہ باہر کرائے کے گھروں میں جائیں گے تو پھر ایک وقت کی روٹی کے پیسے کمائیں گے یا پھر کرائے کے پیسے کمائیں گے۔ اس کے بعد بلال نے کہا، اچھا رونا بند کرو، چھوڑو اس پوری دنیا کو، ہمارے لیے تو صرف اور صرف ہمارا رب ہی کافی ہے، جو ان لوگوں کو اتنا مال و دولت دے سکتا ہے نا، وہ پروردگار ہمیں بھی 2 وقت کی روٹی ضرور دے گا۔ یہ سن کر اس کی بیوی آنسو پونچھتے ہوئے کہنے لگی، بلال آپ کی یہ بات میرے دل کو سکون پہنچا دیتی ہے۔ بلال نے کہا، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، شام کو مالک سے کچھ پیسے مانگ لوں گا، انہوں نے دے دیے تو اپنی گڑیا کے لیے ان کی من پسند چیز افطاری کے لیے ضرور لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر بلال بھائی وہاں سے چلے گئے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بلال بھائی سیدھا اپنی مالکن کے پاس آئے، جو بڑے سے LED پر کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ بلال کو دیکھتے ہی مالکن شروع ہو گئی اور کہنے لگی، کیا سارا کام ہو گیا ہے؟ باغ کی حالت چند دن پہلے میں نے دیکھی تھی، بہت ہی بری تھی، مگر میں آج دیکھ کر آئی ہوں، مجھے بہتری نظر آ رہی تھی۔ کام چوری کی بجائے محنت کیا کرو، نہیں تو مالی بہت ہے، میں کسی اور کو رکھ سکتی ہوں۔ تو بلال بھائی کہنے لگے، نہیں نہیں میں بہت محنت کر رہا ہوں، خدارا ایسا مت کرنا۔
بلال بھائی تو وہاں کا نکل جانا سن کر کانپ اٹھتے تھے کہ اس گھر کی چار دیواری سے نکل کر میں آخر کہاں جاؤں گا۔ وہ سر جھکا کر کھڑے تھے تو مالکن کہنے لگی، اب جاؤ یہاں سے منہ اٹھا کر، آخر کھڑے کیوں ہو؟ تو بلال بھائی کہنے لگے، بیگم صاحبہ آج میری بیٹی ثنا کا روزہ ہے، آپ کو پتہ ہے نا، میں اور میری بیوی آپ کی طرف سے ملنے والی افطاری سے روزہ افطار کر لیتے ہیں، مگر وہ بچی ہے، پہلے روزے کی خوشی میں آج اس نے مجھ سے کچھ فرمائشیں کی ہیں، اسے افطاری میں اس کی من پسند چیز کھانی ہے، مگر بیگم صاحبہ میرے پاس جیب میں 1 روپیہ تک نہیں ہے، اس لیے مہربانی کر کے آپ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں، میں اپنی بیٹی کے لیے۔ ابھی وہ اتنا کہہ ہی رہا تھا کہ مالکن اس کی بات کو درمیان میں کاٹتے ہوئے کہنے لگی، ارے تم ایک کام کیوں نہیں کرتے، تم یہاں آ کر ہمارے بنگلے میں رہ لو اور ہم تمہاری جگہ تمہارے سارے کام بھی کر دیا کریں گے، اور جو ایک کمرہ تمہیں رہنے کے لیے دیا ہے نا، ہم وہاں رہنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب تو مالکن کے لہجے میں بدتمیزی کا بھی اثر تھا، وہ کہنے لگی، جب دیکھو اس کام کے لیے پیسے چاہیے، اس کام کے لیے پیسے چاہیے، اگر بیٹی کی افطاری کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اسے روزہ کیوں رکھوایا؟ ابھی اس بچی کو پانی پلا کر اس کا روزہ کھلوا دو، مگر بیٹی کو روزہ رکھوا کر ہم پر احسان مت کرو۔ اس دن تمہیں پیسے دیے تھے تمہاری بیٹی کے علاج کے لیے، اب اور امید ہم سے مت رکھو، اور جاؤ یہاں سے۔ بلال بھائی آنکھوں میں نمی لیے باہر آ گئے، جبکہ مالکن غصے میں سر جھڑکتی رہی اور واپس صوفے پر بیٹھ کر اپنا شو دیکھنے لگی۔ بلال بھائی وہاں سے آنے کے بعد بے حد اداس تھے، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ بیٹی نے کہا، بابا آج میرے لیے افطاری میں وہ سب کچھ آپ نہیں لے کر آئیں گے جو میں نے آپ سے کہا تھا؟ تو بلال بھائی نے کہا، میری بیٹی، ہم سادگی کے ساتھ روزہ افطار کریں گے، جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی بیٹی ثنا کی آنکھیں خوشی اور تجسس سے چمک گئیں۔ بیٹی بولی، کیا سچ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی کے ساتھ روزہ افطار کیا کرتے تھے؟ بابا آپ مجھے بتائیں کہ وہ افطاری میں کیا کیا کھایا کرتے تھے۔ بیٹی کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر ماں بھی مسکرانے لگی۔ بلال نے اپنی بیٹی سے کہا، میری بیٹی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی کے ساتھ سحری اور افطاری کیا کرتے تھے۔ کھانے میں ان کی من پسند چیز کھجور تھی، اس کے علاوہ ان کو جو بھی مل جاتا اللہ تعالیٰ کا لاکھوں شکر ادا کرتے اور باخوشی وہ کھا لیتے تھے، جبکہ کئی مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا سحری کے بھی روزہ رکھتے اور افطاری میں صرف کھجور کھا لیتے تھے، اور کئی مرتبہ تو بھوکے رہ جاتے تھے، لیکن کبھی بھی ناشکری نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ باپ کی باتیں سنتے ہوئے بیٹی مسکرا رہی تھی، کہنے لگی، بابا میں بھی آج سادگی کے ساتھ روزہ افطار کروں گی اور اللہ کا شکر بھی ادا کروں گی۔ بلال بھائی نے اس کی باتیں سن کر گہری سانس لی اور جھک کر اپنی لاڈلی بیٹی کا ماتھا چوم لیا۔ پیارے دوستو، بلال بھائی نے اپنی بیٹی کو سمجھا لیا کہ ہم سادگی کے ساتھ روزہ افطار کریں گے، اور بیٹی مان گئی۔ بلال کی بیوی، جن کا نام سلمہ تھا، وہ بھی یہ ساری باتیں سن کر مسکرانے لگی اور اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ انہیں گھر کی مالکن کے ساتھ افطاری تیار کرنے میں مدد کرنی تھی۔ سلمہ نے مالکن سے کہا، بیگم صاحبہ آج بہت گرمی ہے، لائیں مجھے دے دیں، آج کھانا میں بنا دیتی ہوں۔ جو مالکن اس وقت گرمی میں چولہے کے سامنے کھڑی بریانی بنا رہی تھی، کہنے لگی، نہیں،
میں خود کر لوں گی، بڑی مہربانی تمہاری۔ دراصل تم سے پہلے جو میری کام والی تھی نا، میں کھانا بھی اسی سے بنوا لیتی تھی، مگر پھر کچھ وقت کے بعد اس نے کچن سے چوری کرنا شروع کر دی۔ کبھی سالن چرا کر ڈبے میں بھر کر لے جاتی تو کبھی فریج سے گوشت وغیرہ چرا لیتی تھی، اور کبھی مسالے کے ڈبے سے مسالے چرا لیتی تھی۔ بس پھر میں نے اسے کام سے نکال دیا، اور اس دن کے بعد میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتی۔ گھر کا کھانا میں خود ہی بنا لیتی ہوں۔ سلمیٰ اس کی بات اچھے سے سمجھ گئی اور اسے اس کی حالت پر چھوڑ کر وہاں سے چلی آئی۔ بریانی بناتے بناتے اچانک مالکن کا موبائل بجا، اور وہ جو بریانی کو دم پر رکھنے والی تھی اسے ویسے کا ویسا چھوڑ کر موبائل پر بات کرتے ہوئے کچن سے باہر نکل آئی، اور یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے موبائل پر باتیں کرنے لگی، جبکہ اس بات سے انجان ہو گئی کہ کچن میں جو چولہے پر اس نے بریانی رکھی تھی اس میں چھت سے چھپکلی گر چکی ہے۔ فون پر بات کرنے کے بعد مالکن واپس کچن میں آئی اور موبائل پر نظریں ٹکائے ہوئے، بہن کا نمبر ملائے ہوئے دیگچی میں چمچ ہلا کر اسے مکس کرنے لگی۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ وہ چھپکلی کا زہر پورے کھانے میں ملا چکی تھی۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ وہ مالکن، اس کا شوہر اور اس کی بیٹی نینا سب افطاری کرنے میں مشغول تھے، جبکہ بلال بھائی، ان کی بیوی اور ان کی بیٹی کچن میں بیٹھے ان کا کھانا ختم ہونے کے منتظر تھے، کیونکہ ان کا کھانا ختم ہوتا تو تبھی وہ ان کا بچا ہوا کھانا کھاتے۔ اتنے میں مالکن کا شوہر کہنے لگا، ان کو یعنی بلال بھائی کے گھر والوں کو اندر سے کھانا نکال کر دے دو، آج اس پیاری سی بچی کا بھی تو روزہ تھا۔ مالکن نے کہا، آپ کو کتنی بار کہا ہے میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کیا کریں۔ مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ نوکروں کو ان کی حد میں کیسے رکھنا ہے۔ اگر آج ان کے ساتھ اچھائی کرو گے تو کل کو یہ سر پر بیٹھ کر ناچیں گے۔ مجھے اچھے سے پتہ ہے، بس آپ خاموشی سے کھانا کھائیں۔ یہ سن کر ان کے شوہر نے افسوس سے سر ہلایا۔ اتنے میں ان کی بیٹی نینا، جو بریانی کھا رہی تھی، کہنے لگی، آج تو ماما کی ساری بریانی کھانے کا ارادہ ہے۔ یہ سن کر مالکن نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو پوری پلیٹ ختم کر چکی تھی۔ مالکن نے کہا، سلمیٰ اندر سے اور بریانی لے آؤ میری جان کے لیے۔ مالکن کی آواز پر سلمیٰ نے دیگچی کا ڈھکن کھولا اور اس بریانی کو چمچ سے ہلایا تو اس کی آنکھیں یہ دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ دیگچی کے اندر ایک چھپکلی مری ہوئی پڑی تھی۔ اس کا ڈھکن زمین پر پھینکتے ہوئے سلمیٰ بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ دیکھا مالکن کی بیٹی نینا اپنے گلے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے اپنی ماں کو پکار رہی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مالکن اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، نینا میری جان، میری بچی، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمام نوکر اندر جمع ہو گئے۔ سلمیٰ نے کہا، مالکن صاحبہ، بریانی کی دیگچی میں چھپکلی مری ہوئی پڑی ہے۔ سلمیٰ کی بات سن کر انہیں ایسے لگا جیسے اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی ہو۔ مالکن کے شوہر نے بنا وقت ضائع کیے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور وہ سب ہاسپٹل کی طرف بھاگے، جہاں نینا کا معدہ واش کیا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کی حالت ابھی بھی خطرے میں ہے۔ روتے روتے 2 بار مالکن بے ہوش ہو چکی تھی، جسے سلمیٰ سنبھال رہی تھی۔ نینا کے کمرے کے باہر 7 سال کی بچی ثنا بیٹھی ہوئی اس کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہی تھی، جبکہ بلال بھائی مالکن کے شوہر کے ساتھ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ مالکن نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر میری بیٹی کیسی ہے؟ ڈاکٹر بولا، سچ پوچھیں تو آپ لوگ جب اسے یہاں لے کر آئے تھے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کا بچنا بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا، جبکہ مالکن سسک سسک کر روتے ہوئے سجدے میں گر گئی۔ تو اس کا شوہر کہنے لگا، آج کیسے تمہیں اپنی بیٹی کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟
دیکھا نا کہ اولاد کی تکلیف کیسے انسان کو بے بس بنا دیتی ہے، مگر تمہیں کیا، تمہیں تو صرف اپنی بیٹی کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ذرا اس بچی کو دیکھو جو نینا کے کمرے کے باہر بیٹھی سوکھے لبوں کے ساتھ بنا افطاری کیے ہوئے تمہاری بیٹی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے۔ یہ وہی بچی ہے جس کے باپ نے آج اس کی افطاری کے لیے تم سے ادھار کے طور پر کچھ پیسے مانگے تھے۔ یہ وہی بچی ہے جو تمہاری افطاری کا انتظار کر رہی تھی تاکہ تمہارے پیٹ بھرنے کے بعد وہ اپنی بھوک کو مٹا سکے۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تمہیں خدا کا خوف بالکل بھی نہیں آتا۔ ان پر تم نے ایسا ظلم کیا۔ جیسی تکلیف تمہیں آج ہوئی ہے نا، ویسی ہی تکلیف بلال بھائی اور سلمہ بھابھی کو بھی اپنی بیٹی کو بھوکا دیکھ کر ہوتی ہوگی۔ جب تمہیں اللہ کے بندوں پر رحم کرو گی نا تو اللہ بھی تم پر رحم کرے گا۔ جب اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاؤ گی تو خود بھی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھے لگتا ہے شاید اللہ نے اس بچی کی دعا سن لی ہے جو رات کے اس پہر بھی بنا روزہ کھولے ہوئے بھوکی پیاسی بیٹھی تمہاری بیٹی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے۔ مالکن زمین پر سکتے کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا، جبکہ یہ ساری باتیں بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیوار پر ٹیک لگائے بلال بھائی اور سلمہ بھی سن رہے تھے۔ 15 منٹ بے ہوشی کی حالت میں بیٹھنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھی اور بے جان ہوتے ہوئے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے 7 سال کی ثنا کے پاس آئی، جو نینا کے کمرے کے باہر بیٹھی دونوں ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگ رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی، اللہ میاں نینا کو ٹھیک کر دیں، اللہ میاں نینا کو ٹھیک کر دیں، نینا ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر مالکن کہنے لگی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں بہت ظالم ہوں، میرے کیے ہوئے ہر ظلم کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ثنا کو اچانک سینے سے لگاتے ہوئے مالکن ایک بار پھر سے رو پڑی۔ بیگم صاحبہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی دیر میں مالکن کا شوہر بھی وہاں آ گیا اور یہ کہنے لگا، یہ دیکھو ثنا بیٹی میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ ثنا کی آنکھیں چمک اٹھیں اور کہنے لگی، انکل اس میں کیا ہے؟ کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا، اس میں تمہارے لیے افطاری کا سامان ہے، یہ دیکھو بریانی، کھیر، شربت، پکوڑے، سموسے، سب کچھ۔ اپنے سامنے اتنی ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی۔ وہ مالکن کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، کیا یہ سب کچھ میرے لیے ہے؟ تو مالکن کہنے لگی، ہاں میری جان، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، اب آپ کو کھانے سے کوئی منع نہیں کرے گا، آپ نے اس میں سے جو کچھ بھی کھانا ہے آپ کھا سکتی ہو۔ ثنا نے کہا، ممی بابا آپ نے بھی تو افطاری نہیں کی، آپ دونوں بھی آ جاؤ، ہم سب مل کر ایک ساتھ افطاری کرتے ہیں۔ اس کے بعد مالکن، اس کا شوہر، ثنا اور اس کی ممی اور بابا سب لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اسے ابھی لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔